دانیل نبی کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے 7ویں آیت کے آخر تک تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں اس طرح سے مرقوم ہے: وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے، اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حنانیہ اور میشائیل اور عزرایہ تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانیل کو بیلت شزر اور حنانیہ کو سدرک اور میشائیل کو مسک اور عزرایہ کو عبد نجو کہا۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ جب بابل میں یہودا کے قبیلے کو اسیر کر کے غلام بنا کر نبوکدنضر لے آیا، تو پھر انہوں نے بادشاہ کی نسل میں سے شریف لوگوں کو چنا، جنہیں وہ بادشاہ کے محل میں خواجہ سراؤں میں شامل کر کے کھڑا کر سکیں۔ یہ پیشن گوئی یہودا کے قبیلے کو غلامی میں جانے سے 100 سال پہلے یسایہ نبی نے اپنی کتاب کے 39ویں باب کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک کی، اور اس نے اس پیشن گوئی میں یوں فرمایا: تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا، رب الفاظ کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے، بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا، کتنوں کو لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی 100 سال پہلے بتا دی گئی کہ دانیل اور اس کے دوست خواجہ سرا ہوں گے، نوکر ہوں گے، اور نبوکدنضر نے ان 3 بلکہ 4 لوگوں کا چناؤ کیا جو بے عیب، خوبصورت، حکمت رکھنے والے اور دانشور اور صاحب علم، ان تمام نوجوانوں کو جو چست و چلاک ہو، ان کو بادشاہ کے محل میں کھڑا کرنے کے لیے چنا گیا۔ اور اگر آج بھی ہم مسیح کلیسیا پر غور کریں تو جو نوجوان بیٹے بیٹیاں جو بے عیب ہوتے ہیں، جو خوبصورت ہوتے ہیں، جو حکمت میں ماہر ہوتے ہیں، جن کے پاس دانش ہوتی ہے اور وہ صاحب علم ہوتے ہیں اور ان کے پاس یہ لیاقت ہوتی ہے، ابلیس بھی ایسے ہی مسیحی نوجوانوں پر اپنی نگاہ ٹکاتا ہے کہ وہ ان سے کام لے۔ اور خدا جب بنی اسرائیل نے بادشاہ کا چناؤ کیا تو انہوں نے ساؤل کے قد و قامت کی وجہ سے ہی
اس کو چنا کہ وہ ہمارا بادشاہ بنے، حالانکہ خدا جو ہے وہ حقیروں کو بھی، نکموں کو بھی، بے وجودوں کو بھی چن لیتا ہے تاکہ انہیں اپنے لیے استعمال کرے۔ اگر آپ پطرس کو دیکھیں جو ایک ماہی گیر تھا، مچھیرا تھا، مچھلیاں پکڑنے والا تھا، خدا نے اس کے پہلے واعظ کے ذریعہ سے کلیسیا کے لیے 3000 لوگوں کو عید پینتیکوست کے دن جیت لیا اور وہ کلیسیا میں شامل ہوئے۔ اور دانیل اور اس کے دوستوں کو جب چناؤ کیا گیا تو انہیں بابل کی بہترین تعلیم، بابل کی بہترین شاہی خوراک، دسترخوان اور وہ انکلین ناپاک کھانا جو تھا جس میں شراب موجود تھی، جس میں مے تھی، وہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ ان چاروں دوستوں کو بت پرستانہ نام دیے گئے اور وہ جہاں رہتے تھے انہیں وہاں رہتے ہوئے بہت سارے فیصلے کرنے تھے کہ وہ ناپاک کھانوں میں شرکت کریں یا نہ کریں۔ انہیں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا، انہیں فیصلہ لینا تھا اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے بدن کے بارے میں، کہ وہ زندہ خدا کا مقدس، زندہ خدا کے لوگ ہونے کے باوجود کیا ان ناپاک کھانوں میں شامل ہو یا نہ ہو۔ اگر ہم بھی کچھ سوچیں تو ہمارے لیے بھی خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے پہلا کرنتھیوں اس کے 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم میں ہو۔ بدن کو برباد ہونے سے دانیل بچانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم یہوہ کے لوگ ہیں، ہم یہوہ کے جو وہ مقدس ہیں، ہمیں اس ناپاک کھانے میں جس میں شاہی خوراک اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بدنوں کو برباد کر سکتی ہیں، لیکن آج کلیسیہ عالم میں ہر روز بچوں کے دل جو ہیں وہ بری باتوں سے، منشیات سے، شراب نوشی سے، برے خیالات سے برباد ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کرنتھیوں کا پہلا کرنتھیوں کا 6 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت پڑھیں تو یوں مرقوم ہے، حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے نوجوانوں کا محلوں میں، اپنے گھرانوں کا، کلیسیاؤں کا، اپنے مسیح اسکولوں کا جائزہ لینا اور ان کے حالات کو دیکھنا ہے تاکہ ہمارے بچے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے روح القدس کا مقدس بنے، وہ ہر طرح کی بری بات سے بچیں۔ اور آج جس طرح مغرب میں اسکولوں کے اندر
یا کالجز کے اندر یا معاشروں میں نظر آ رہا ہے، اس سے بچے جو ہیں وہ بچ سکیں۔ ہمیں تمام مسیحی لوگوں کو، مسیحی خاندانوں کو، مسیح پر ایمان رکھنے والوں لوگوں کو خدا کی مقدس قوم، خدا کے شاہی کہانوں کا فرقہ اور برگزیدہ نسل کہا گیا ہے۔ اس برگزیدہ نسل کو دیکھنا ہے کہ وہ موبائل کو کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ کمپیوٹر کو کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ ٹی وی چینلز پر کیسے چینلز دیکھتے ہیں۔ انہیں دیکھنا ہے کہ وہ قدم کیسے آنے والے وقت میں رکھ رہے ہیں، وہ کیسے کہیں خدا کے خلاف تو نہیں جا رہے، کہیں وہ خدا کے خلاف تو نہیں ہے۔ جس طرح سے خدا نے فرمایا زبور 1 میں کہ مبارک ہے وہ جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، جو خطا کاروں کی راہ میں نہیں چلتا، بلکہ وہ خدا کے کلام پر نگاہ کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ جس طرح دانیل ہمارے لیے مثال ہے، دانیل نے ایک کام کیا جو دوسرے لوگ بھی انجام دے سکتے ہیں، ہم بھی دے سکتے ہیں ایسے کام انجام۔ ہم اپنا کھانا دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنا جینا رہنا دیکھ سکتے ہیں، ہم فرض کر سکتے ہیں کہ میں کیا دیکھوں، میں کیسے چلوں، میں کیسے رہوں۔ ہم بھی خدا کے لوگ کہلا سکتے ہیں، ہم بھی خدا کے بندے بن سکتے ہیں، ہم بھی اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اور ہمیں اس دنیا میں جس معاشرے میں بھی ہم رہتے ہیں، ہمیں خدا کے گواہ بننا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، میں کیسے جی رہا ہوں، میں اپنی زندگی کی خواہشیں پوری کر رہا ہوں، جو میرا دل کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، یا جو خدا کا کلام کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ ہمیں انفرادی طور پر، ہمیں خاندانی طور پر، ہمیں سماجی طور پر، ہمیں کلیسیائی طور پر اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے اور مسیح کے گواہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل بخشے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔